آج دوسرا درس ہے فرمانے وَإِن بِشَكْلٍ خِيفَ لَفْظٌ، اصل میں وَإِن خِيفَ لَفْظٌ بِشَكْلٍ يُجْتَنَبُ ہے. اگر کسی شکل میں التباس کا خوف ہو تو اسی شکل سے اجتناب کیا جائے گا. یعنی کیا کہا تھا صحیح کل معطل العین میں اجوف کے صیغوں میں تین طریقے سے ماضی مجہول کا یعنی ماضی مجہول تین طریقے سے پڑھا جائے گا. مثلا کیسے؟ بی آ ہے تو بی آ بھی پڑھتے ہیں، بیو آ اشمام کے ساتھ اور بو آ ضمے کے ساتھ. کتنے طریقوں سے پڑھتے تھے؟ تین طریقے. اگر انہی تینوں طریقوں میں سے کسی ایک شکل میں کسی اور کے ساتھ اشتباہ ہو رہا ہے تو اس شکل سے بچا جائے گا، باقی دو شکلیں جائز ہوگا. اگر دو میں اشتباہ ہو رہا ہے تو وہ ایک ہی شکل ہی باقی رہنا ہوگا. سمجھ آ رہا ہے؟ فرض کرو جی آپ خاف خافا خافو خفنا خفتما خفتم خفت خفتما خفتن، خیف خیفا خیفو خفت خفتما خفتم. مجہول خفنا کے بعد سے لے کر آگے تک دونوں کیا ہے؟ سیم ہے نا. ترمین میں پڑھتے آئے نہیں آئے؟ دونوں سیم ہے. جب دونوں ماضی کا صیغہ ہے یا خفت مثلا خفنا خفتا خفتما خفتم، یہ مجہول معلوم دونوں میں سیم ہے. جب دونوں میں سیم ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ خفت معلوم والے سے اشتباہ ہو رہا ہے تو یہاں خفت خفنا پڑھنا ضمہ دیا جائے گا. مجہول ہے نا، مجہول میں خفنا خفتا خفتما خفتم، اشتباہ ہونے کی صورت میں وہاں ضمے کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک. اور اسی طرح نیچے مثالیں دے رہے ہیں. یعنی یہ تین شکلیں اس صورت میں جائز ہے ماضی مجہول میں جب کہیں اشتباہ نہ ہوتا ہو. وَإِن بِشَكْلٍ خِيفَ لَفْظٌ يُجْتَنَبُ، اور اگر کسی شکل سے التباس کا خوف ہو تو یجتنب، اسی شکل سے پرہیز کیا جائے گا. وَمَا لِبَاءَ قَدْ يُرَى لِلنَّحْوِ حَبَّ، اور کبھی باء کی طرح ہے، کبھی باء کی طرح یعنی دیکھا گیا ہے، روایت کیا گیا ہے لِلنَّحْوِ حَبَّ، حبہ جیسوں کو بھی. حبہ میں بھی مضاعف میں حبہ میں بھی تین طریقے سے کبھی کبھی تین طریقے سے اس کو بھی پڑھا جائے گا. حبہ کو حبہ، ہبہ ہبہ حبہ، اس طرح تینوں طریقے سے. تو جیسے فرما رہے ہیں دیکھیں ثم هذه اللغات الثلاث، پھر یہ جو تینوں جو لغات ہے انما تجوز ما امن اللفظ، یہ اس صورت میں جائز ہے جہاں التباس کا امن ہو تو جائز ہے، جہاں جہاں التباس کا امن ہو تو جائز ہے. لیکن وَإِن بِشَكْلٍ مِّنْ أَشْكَالِ الْفَاعِلِ مُتَقَدِّمَةِ، اور اگر کسی شکل میں جو فاعل متقدمہ کے اشکال جو تین بیان کیے تھے ان میں سے بی آ بیو آ بو آ، ان تینوں میں سے کسی ایک شکل کے ساتھ خیف لفظ التباس کا خوف ہو. لفظ ہے، ہاں لفظ نہیں ہے، لفظ اس کو کہتے ہیں لباس کو. لفظ التباس کا خوف ہو تو یحصل بین فعل الفاعل و فعل المفعول، یعنی کیسے التباس کا خوف ہو؟ التباس کا خوف مثلا حاصل ہوتا ہے کہاں؟ یحصل بین فعل الفاعل، یعنی فعل فاعل کے درمیان، و فعل المفعول، فعل یعنی معلوم اور مجہول کے درمیان کہیں خوف ہو تو یجتنب ذالک الشکل، تو اس شکل سے اجتناب کیا جائے گا، پرہیز کیا جائے گا. کا خافا، جیسے خافا ہے. بس اس خافا کی فَإِنَّهُ إِذَا أُسْنِدَ إِلَىٰ تَاءِ الضَّمِيرِ، بس اس کی نسبت دی جائے تائے ضمیر کی طرف، یعنی تائے متکلم کی طرف، تائے متکلم ہو یا تائے مخاطب ہو، سب خفتا خفتو خفتی یہ سب تائے ضمیر ہے، اس کی طرف نسبت دی جائے تو یقال خفتو. مثلا آپ کہیں گے کیا؟ خفتو بکسر الخاء، خاء کو کسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا صحیح. خافا خافا خافو کا فعل معلوم ہے کیا؟ خفتو خفتما خفنا خفتا خفتما خفتم، خاء کو کسرے کے ساتھ. فَإِذَا بُنِيَ لِلْمَفْعُولِ، اور اگر یقیناً اس کو جب بنایا جائے مجہول کے لیے، مفعول سے بنانے یہاں مجہول کے لیے بنایا جائے تو فَإِن كُسِرَتْ، اور وہاں کسرہ بھی آ جائے تو حَصَلَ اللَّفْظُ، تو وہاں کیا التباس حاصل ہوتا ہے، چونکہ وہاں بھی خیف خیفہ مجہول بناتے ہوئے بھی خفنا خفتما خفتم ہی پڑھتے ہیں، تو اشتباہ ہوا نہیں ہوا؟
پتہ نہیں چلے گا اب خطہ معلوم کا صیغہ ہے یا مجہول کا صیغہ ہے. تو ایسے میں فیجب ضمہ مجہول والے میں ضمہ دینا واجب ہے. فیقال خفت تو وہاں کیا پڑھیں گے خفت. جہاں اشتباہ نہیں ہوتا اور گردان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے گردان اس طرح ہے, لیکن جہاں مورد استعمال میں کہیں اشتباہ ہوتے ہوئے نظر آئے تو وہاں آپ خفت پڑھیں گے. ہاں ظاہر ہے ایسا ہی ہے, لیکن دیکھنا پڑے گا قرآن میں یہ ہے یا نہیں ہے, لیکن کسرے کے ساتھ ہے وہاں. جیسے ردت الینا قرآن میں یہ جو آیت ہے نا ردت الینا وہاں کسرے کے ساتھ استعمال بھی ہوا ہے. تو قرآن میں کلام فصیح میں یعنی استعمال جس طرح ہے وہ بھی ہے, اور اس کے مطابق بعض اوقات قوانین جو یہاں دیتے ہیں قرآن میں ہے, مثالیں ملتی ہے, بعض کی ملتی ہی نہیں ہے, قائم ہے. ہاں قانون کو قرآن کے اندر لاگو نہیں کر سکتے, یعنی وہ ہے نہیں تو لفظ اگر ہے تو کر سکتے ہیں, نہیں ہے تو نہیں کر سکتے. مثلا ایک ایسا ہے بعض جگہوں پر ایک آیت ہے وہاں جائز الوجہین ہے تو قرآن میں اب جیسے کفو ون احد کف ان احد کف ون احد کفو ون احد پڑھ سکتے ہیں, حرج نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں تو کیا ہو گیا اس میں شاذ نادر سے کیا مراد؟ یہ قوانین عربی اور قرآن سے ہی لیا گیا ہے, جو قرآن میں اس کے مطابق ہے قوانین. اچھا وہ تو کلام الہی ہے نا, کلام الہی اس میں کیا ہے, وہ گرائمر مولا کائنات نے واضح علم نہ وہ کون ہے مولا کائنات نے وضع کیا یہ سارا گرائمر. تو یہ ان ازامیزان للعربی فالقوا بالسنتهم کیوں کہا تھا مولا نے, میں وضع کر رہا ہوں ایسے قاعدے کو جس سے عرب عالم کی فن ہوا هذا النحو یا ابا الاسود دویلی, اس کو کہا کہ اس نحو کا قصد کرو. تو مولا کائنات نے اس کے مطابق ہی بنایا ہے, اس کے مطابق ہے گرامر, ایسی بات نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں جر دے دے وہاں کوئی فتح دے دے نظر آئے گا. آپ کوئی مثال نکالیں گے تو وہ غیر منصرف ہے, سمجھ آ رہا ہے؟ تو دیکھو فیجب ضمہ پس وہاں ضمت ہے نا واجب ہے. فیقال پس وہاں کہا جائے گا خفتو. دیکھو آپ ان میں سے خفتو یا خفتو ہے کوئی آیت نکال کے لاؤ تب جا کے بڑی بات ہے. مدرسے کی طالبات جب ہم پڑھانے کے نہیں جاتے تھے خراسان میں مدرسے میں, وہاں اس وقت جو ابھی اس وقت قوم میں ہے ساری, وہ جو بھی مثال لے آئے وہ قرآن میں ڈھونڈ کے لے آتی تھی دوسرے. آپ بھی دیکھو بڑی بات یہی ہے کہ قرآن میں ایسی مثالیں نکالیں قرآن سے. کیوں آپ لوگ مصروف ہو کے کیا ہوتا ہے؟ نہیں, مرد کا کام یہ ہے کہ وہ علمی حوالے سے ہر چیز میں آگے بڑھے. مرد اسی کو کہتے ہیں, مرد اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ صرف آپ کو مونچھے آنے سے مرد تھوڑی ہوتے ہیں. مرد کا کام کیا ہے؟ مرد کا کام یہ ہے کہ وہ ہر کام میں مرد بن جائے, مجلس میں بھی مرد بن جائے, تقریر میں بھی مرد بن جائے, درس میں بھی مرد. اب خواہران واقع یعنی بہترین پڑتی ہے آج کا درس کل کو بالکل حل کر کے, اور آپ بھی کرتے ہیں لیکن مزید کریں, اس میں بہت محنت کریں, اسی کو مرد کہتے ہیں. ہاں ائمہ معصومین علیہ السلام جو بھی کلام الہی سے لے کر سب چیزیں ابھی محنت کریں گے تو حل ہوگا, ورنہ نہیں ہوتا ہے. موبائل لے کے بیٹھنے سے نہیں ہوتے, شلوار اور قمیض اور پہننے سے ذرا حل نہیں. ہاں تو اس کے لیے کچھ طریقے بھی ہے, بال وال وغیرہ بھی تھوڑا سا کم کرنے سے, نماز شب وغیرہ بھی پڑھنا ہوگا. یہ چیزیں بہت ضروری ہے, نماز شب بہت ضروری ہے. وہ ہے جو سوتے ہوئے جو پہنتے وہ پہن کے آئے ہیں تو کلاس میں تو کہاں سے دراصل ہوگا. تو بہرحال یہ ہے درس کے ساتھ ساتھ کیا ہے دعاؤں کا سلسلہ بھی ہو, نماز شب وغیرہ بھی ہو. نماز شب ضرور پڑھو, اس میں بہت اثر ہے, بہت ہی اثر ہے. ہمیں خود تجربہ ہو, میں خود کچھ چیزوں کے لیے جو ناممکن چیزوں کے لیے کیا ہے ممکن ہو گیا ہے نماز
شب کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا، بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. عجیب کمال کی نماز ہے نماز شب. تو اس میں 1 بجے کے بعد سے پڑھ سکتے ہیں. نماز شب کے ذریعے سے آپ لوگ خود اپنے ساتھیوں کو بھی کہو، صرف اپنے لیے دعا کرتے نہ رہو، ساتھیوں کو بھی، دوسرے آپ کے جتنے بھی طلبا ہے، گھر والے ہیں، دوسروں کو کرنے کے بعد پھر اپنے لیے دعائیں مانگے، تب جا کے کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ صرف پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، دعاؤں کا سلسلہ بھی رکھو. دیکھیں ونحن، اور اسی طرح تلت اے غلبت فی المطاولۃ یجتنب فیہ الذم. اب ایک تلت ہے، یہ طال سے تلت اے غلبت فی المطاولہ، یعنی غلبت فی المطاولہ کے معنی پر، یعنی مطاولہ کے معنی یہاں یہ ہے بخشنے کے معنی پر. یہ ایک طاول مصدر آتا ہے. اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ طاول. طاول ان کا مصدر طلبت یعنی تلت بمعنی کیا ہے؟ میں نے بخش دیا، عطا کیا کے معنی پر ہے، مطاولہ کے معنی پر. یجتنب، اب اس تلت سے اجتناب کیا جائے گا، فیہ الذم، یہاں ذمہ دینے سے اجتناب کیا جائے گا. اس تلت کو تلت ہی رکھا جائے گا. کیوں؟ لئلا یلتبس بالتلت، تاکہ یہ التباس نہ ہو جائے اس تلت سے، المسند الی الفاعل من الطول ضد القصر، وہ جس کی نسبت فاعل کی طرف دی جائے. پہلے تلتو پڑھیں گے تو وہ تو مجہول ہوا نا صحیح تلتو. تو اب اس تلتو سے اس تلتو سے، ایک تلتو ایسا ہے جو فعل معلوم ہے تو، لیکن وہ طول سے ہے، ضد القصری، قصر کے ضد، یعنی ایک مرتبہ تلتو میں لمبا ہوا کے معنی پر ہے، ایک مرتبہ کیا ہے؟ تلتو میں نے بخشنے کے معنی پر ہے، مطاولہ کے معنی پر. یعنی یا کریم الوہاب ذو الطول، وہ طول ہے، وہ ہے نا جس کے لیے اگر رزق کی کمی ہے تو اس کا ورد زیادہ کرے. یا کریم الوہاب ذو الطول، یا کریم الوہاب ذو الطول، صاحب بخشنے والی ذات. ذو الطول، طول معنی کیا ہے؟ بخشنے والی ذات. طول لمبے کو کہتے ہیں. اب جہاں طول تلتو پڑھنے کی صورت میں اس پہلے والے تلتو کو تلتو پڑھیں گے تو اب پتہ نہیں چلتا ہے. تلتو والا مطاولہ کے لیے آتا ہے، تلتو ضد القصر کے لیے آتا ہے. لہذا دونوں کا اگر آپ تلتو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ دونوں تلتو پڑھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا وہ طول والے سے ہے یا طول والے سے ہے. ایک کا مصدر طول آتا ہے، ایک کا مصدر کیا آتا ہے صحیح؟ طول آتا ہے. طول کا معنی بخشنے کے معنی پر، طول معنی کیا ہے؟ نصیر سومرو مثلا، تو جو لمبائی کے حساب سے ہے. لہذا تلتو کو تلتو پڑھیں گے تو اشتباہ ہوگا، تلتو پڑھیں گے تو طول معنی والا رہے گا، تلتو پڑھیں گے تو طول والا رہے گا. تو بس یہاں ایسے موارد میں اشتباہ ہونا ہو تو وہاں اشتباہ والے سے بچا جائے گا. وَمَا لِبَاءَ لِمَلْعَيْنُ تَلِي، دوسرے شعر میں فرماتا ہے وَمَا لِفَابَا، اور جو با کے فا کے لیے جو 3 استعمال کر سکتے کہا نا، 3 لغات ہے کہا تھا، وہی تینوں لِمَلْعَيْنُ تَلِي اس کے لیے بھی ہے جو عین الفعل کے پیچھے آ جاتا ہے. لِمَلْعَيْنُ جس کے پیچھے عین الفعل آتا ہے، اس کے لیے ہے جس کے پیچھے عین الفعل آتا ہے، جس کے پیچھے عین الفعل آتا ہے. کہاں؟ فی اختارہ و انقادہ، اختارہ اور انقادہ میں. اختارہ کا وہ کیا آتا ہے؟ اختیرہ ہے نا، اختیرہ، اختیرہ بھی پڑھیں گے، اختیورہ، اختورہ، اختورہ. تو اب یہ عین الفعل کون ہے؟ خیارہ ہے نا صحیح، یا ہے نا. تو جس کے پیچھے عین الفعل آتا ہے اس کو بھی یہ تینوں لغات کے ساتھ، تینوں اعراب کے ساتھ پڑھا جائے گا. کس کے پیچھے یا عین الفعل ہے؟ خیارہ میں اختیارہ، یہ تا علامت کے پیچھے ہے، اس کے پیچھے آیا ہے. یا انقیادہ، انقادہ میں کیا کس کے پیچھے ہے؟ انقیادہ، قاف کے پیچھے ہے. تو یہ قاف اور تا کو تینوں لغات کے ساتھ پڑھا جائے. جس طرح بیاء میں 3 صورتیں ہیں، اسی طرح اختورا، اختیرا، اختیورا. تا کو، تا چونکہ جس کے پیچھے عین
فعل آتا ہے تو اس کو بھی تینوں لغات کے ساتھ جائز ہے، اشمام سے لے کر یہ سب. فرما رہے فی اختار و انقادہ، اختارہ اور انقادہ میں بھی، وشبہ ینجلی، اور جو اس کے شبہ ہے ان میں بھی ینجلی یہ روشن ہے. اس کے شبہ سے مراد کیا ہے؟ اور بھی باب استفعال وغیرہ میں بھی بعض اوقات ایسا ہے، استخیرہ ہے نا، استخیرہ وغیرہ میں بھی. فرما رہے وما لبا اے، اور جو با کے لیے ہے جو تین وجہیں جائز ہیں. اے اذا بنی للمفعول، جب اس با کو بنایا جائے کس کے لیے؟ مجہول کے لیے، تو وہاں من کسر الفاء و اشمامها و ضمها، جو تین صورتیں یہ جو کسرہ دینا، بی آ اشمام کرنا، بیو آ و ضمہ دینا، بو آ، یہ قد یرا لنحو حبہ، حبہ جیسوں کے لیے بھی یہ دیکھا گیا ہے. من الثلاث المضاعف، وہ حبہ سے مراد کیا ہے؟ ثلاثی مضاعف میں سے المدغمی، جو مدغم ہو. اذا بنی للمفعول، اور وہ بھی جب اس کو بنایا جائے کس کے لیے؟ مجہول کے لیے. اب حبہ کو آپ مجہول کے لیے بنائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ حبہ پڑھیں گے نا صحیح. تو وہاں بھی تین وجہ جائز ہے. وَأَوْجَبَ الْجَمْهُورُ الضَّمَّ، لیکن سنو یہاں ناظم نے تو فرمایا کہ حبہ میں بھی کیا ہے؟ تینوں وجہ، ہبہ، حبہ، حبہ، تینوں اس کے لیے بھی ہے کہا، مضاف کے لیے بھی. لیکن یہاں فرمایا تو وَأَوْجَبَ الْجَمْهُورُ الضَّمَّ، جمہور نے تو فرمایا کہ واجب قرار دیا اس کو ضمہ ہی دینا، حبہ. لیکن وَاسْتَدَلَّ مُجِيزُ الْكَسْرِ بِقِرَاءَةِ علقمہ، لیکن دلیل لائے ہیں کسرہ کے جائز ہونے نے، مجیز الکسر دلیل لائے ہیں کہ کسرے کے جائز ہونا ہے بقراءۃ علقمہ، علقمہ کی قرات میں، جیسے قرآن کی آیت میں سورہ یوسف میں ردت الینا، یہ ردہ حبہ کے وزن پر ہے، وہاں مجہول کے صیغے میں کیا لائے ہیں؟ ردت بھی لائے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لیکن جمہور کا نظریہ تو ضمہ ہی واجب ہے. لیکن ناظم کے نزدیک اور اس کے مطابق قرات کے مطابق جائز الوجہین ہے. وما ثبت لفا با، اور جو با کے فا کے لیے جو حکم ثابت ہے، اذا بنی للمجہول مفعولی، جو جب اس کو بنایا جائے مفعول کے لیے مجہول کے لیے، من جواز الثلاثۃ، جو تین صورتیں جو جائز ہے، ان میں سے فہوا لما العین تلی، اس کے لیے بھی ہے، لما یعنی للذی، اس کے لیے بھی ہے، العین تلی جس کے پیچھے عین الفعل آ جائے، اس کے لیے بھی ہے. فی کل ثلاثی، اور وہ بھی شرط یہ ہے ثلاثی میں معتل عین ہو، معتل عین ہو، خیر وغیرہ ہے نا صحیح، معتل عین ہو. اجوف کو باب استفعال، باب افتعال، باب انفعال میں لے جاؤ تو وہاں بھی وہی جائز الوجہین ہے، وہی صورت ہے، اس کے لیے بھی ہے. وَهُوَ عَلَى افتعال او انفعال، افتعال اور انفعال میں لے جائیں تو نہ ہو، جیسے اختارہ و انقادہ، ان دونوں صورتوں میں کیا پڑھیں گے؟ اختارہ میں اب مجہول کیا آئے گا؟ اختیرہ، اختیرہ ہے نا، اختیرہ میں اختیرہ بھی پڑھیں گے، اختیورہ، اختورہ، تینوں وجہیں جائز ہے. لزینی ینجلی، ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ ینجلی روشن ہے. خبرن، یہ ینجلی ترکیب میں کیا ہے؟ کہا تو خبرن خبر ہے. اے محل حصولی ما لفابا، ما لفابا کے یہ جو ما مبتدا ہے نا صحیح، اس کے لیے ینجلی کیا ہے؟ اس کا حاصل ہونے کا محل ہے، یعنی مقصد یہ ہے خبر ہے. جو با کے فا کے لیے ہے وہی عین کے لیے روشن ہے. وما لفابا لما ولیتہ، بعض نے تو اس کو ینجلی کو کیا ہے؟ نعت قرار دیا ہے، لیکن شارح فرما رہا ہے کہ یہ خبر ہے. اور وہی کیا ہے؟ وہ تینوں صورتیں جو با کے فا کے لیے ہے، لما ولیتہ العین، جس کے پیچھے عین الفعل آ جائے اس کے لیے بھی ہے. فی ما ذکر، کہ ان موارد میں جس کو ذکر کیا گیا تینوں صورتوں میں. فیجوز فیہما، پس ان دونوں میں بھی جائز ہے کسر التائی، تا کو کسرہ دینا، اختیرہ، والقاف، قاف کو کسرہ دینا، اختیرہ انقیدہ، انقیدہ. اور اسی طرح جائز ہے وضمہما، دونوں کا ضمہ دینا بھی جائز ہے، اختورہ انقودہ. والاشمام،
علی العمل السابق، عمل سابق کی بنا پر اشمام بھی کسرہ بھی ضمہ تینوں صحیح ہے. اشمام پڑھیں گے تو اخ تیورا ان تیودا اس طرح پڑھ سکتے ہیں. وَيُلْفَظُ بِحَمْزَةِ الْوَصْلِ عَلَى حَسْبِ التَّلَفُّظِ بِهِمَا. ہاں لیکن ایک بات ہے یہاں شارح یہ فرما رہے ہیں وَيُلْفَظُ بِحَمْزَةِ الْوَصْلِ، حمزہ وصل کو تلفظ کیا جائے گا عَلَى حَسْبِ التَّلَفُّظِ بِهِمَا، جو تا اور قاف کو تلفظ کرتے اسی سے حمزے کو بھی تلفظ کریں گے کہا. تو اس سے پتہ یہ چلا تے کو کسرہ دیں گے تو اختیرہ پڑھیں گے، اختیرہ نہیں اختیرہ. تا کو ضمہ دیں گے تو اختورہ پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے. یعنی فرمایا وَيُلْفَظُ بِحَمْزَةِ الْوَصْلِ، حمزہ وصل کو تلفظ کیا جائے گا عَلَى حَسْبِ التَّلَفُّظِ بِهِمَا، جو ان دونوں کے لیے تا اور قاف کے لیے تلفظ کیا گیا تھا وہیں حمزے کو بھی حمزہ وصل کو بھی اسی تلفظ. یہ فرق ہوا پہلے والے سے. بیا میں تو بیا 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 لیکن اس میں بھی وہی تھا نا، بیا تھا بیوا اور بوا، وہاں بھی ایسا تھا اور یہاں بھی اختیرہ اختورا اختیورا یہ تینوں وجہ کافی ہے یہاں تک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.